بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج کا ہمارا پہلا اور بڑا موضوع ملک کے تیسرے بڑے آبی ذخیرے کی تعمیر کے حوالے سے ہے۔ میری مراد دیا میر بھاشا ڈیم ہے، جو کہ گلگت بلتستان کے ضلع دیا میر اور کوہستان جو کہ خیبر پختونخوا میں پڑتا ہے اس کے علاقے بھاشا میں واقع ہے، اسی لیے اسے دیا میر بھاشا ڈیم کہا جاتا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا، طویل عرصہ ہو گیا، کئی دہائیاں گزر گئیں، اس کا نام ہم سنتے رہے، افتتاح بھی ہوتے رہے، ایک نہیں کئی بار ہوتے رہے، لیکن اس پر عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ آج وزیر اعظم وہاں پہنچے اپنی ٹیم کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور DGI بھی موجود تھے۔ وہاں سائٹ پر پہنچے، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، وزیر اعظم مخاطب بھی ہوئے عوام سے وہاں پر ایک چھوٹے سے مجمع سے۔ لیکن اس ڈیم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ 4,500 میگا واٹ سستی پن بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اس میں 12 لاکھ زمین بھی اس سے سیراب ہوگی اور ڈیفینیٹلی سیلاب سے بھی بچت ہو پائے گی۔ تو وزیر اعظم نے اس موقع پر کیا کہا، ذرا آپ پہلے وہ دیکھیے، پھر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے یہ شارٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے، جو جب ڈیموکریسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی کے اوپر زور لگاؤ، کیونکہ ہم نے الیکشن میں وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے۔ 90 کی دہائی میں یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا، اس کا سب سے پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں کتنے باہر جا رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے، یہ یاد رکھیں، جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے، ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریب آدمی کو اثر ہوتا ہے، غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے، انڈسٹری لگائے، وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کیے، ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے، ہم نے اس کے بجائے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانی شروع کی۔ جو آج کل ضرورت ہے سب سے بڑی، میری قوم کو، نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے۔ مشکل وقت سے ہم گزر پہلے رہے تھے، پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو شٹ ڈاؤن کیا گیا، اس سے بہت بڑی بے روزگاری پاکستان میں پھیلی ہے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ SOPs کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں۔ شامی صاحب، ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کو ہم نے اکٹھے دیکھا، بڑے اہم منصوبے پر پہنچے، یکسو نظر آ رہی ہے اس معاملے پر، لیکن یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ تھا، اس کے کئی بار افتتاح ہوئے، کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا رہا، کیوں یہ اتنا ڈیلے کا شکار ہوا؟ دیکھیں، ایک تو اس کے ریسورسز کا معاملہ ہے، فنڈنگ کا معاملہ ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں یہ بننا تھا، اس لیے وہ متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے، ابھی پاکستان کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، اس پر انڈیا کا بھی اعتراض ہوتا تھا اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ بھی ہچکچاتے تھے، اور پھر لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے ہمارے ہاں کم ہوئی۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے عمران خان صاحب، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو آبی ذخیرہ بنانے کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں، اب بھی یہ 7 یا 8 سال لگیں گے بالکل اس ڈیم کی تعمیر پر۔ تو جب آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ نہ کی ہو تو پھر بجلی کی جب کمی واقع ہوئی تو بے نظیر بھٹو کے دور میں اس کا آغاز ہوا کہ جلدی سے بجلی کیسے پیدا کی جائے، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں بجلی کیسے پیدا کریں۔ تو پھر مہنگی بجلی جو ہے وہ پیدا ہوئی، تیل کی بنیاد پر بجلی پیدا ہوئی، اور پھر ہمیں ٹرمز جو ہیں وہ بھی ایسی کرنی پڑی اختیار کہ لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنایا جائے۔ تو یہ آپ کو ایک بات میں عرض کروں کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ
पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आते थे, तो वो कहते थे कि यहाँ का अदालती निज़ाम ऐसा है कि अगर हमारा कोई तनाज़ा हो जाए तो देर हो जाती है, बहुत ताख़ीर होगी। तो फिर ये मुआहिदों में लिखा गया कि अगर कोई झगड़ा होगा तो ये इसका तनाज़ा तय होगा बैरूनी अदालतों में, बैरूनी ममालिक में। तो यहाँ तक तो मुसीबत रही है। अगर कालाबाग डैम का आगाज कर दिया जाता जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, तो आज सूरत हाल ऐसी ख़राब ना होती। बाद में फिर ये सियासत की नज़र हो गया, बल्कि उनके दौर में ही जनरल फजले हक जो हैं वो उन्होंने रुकावट डाल दी पहले, और उसके बाद फिर रुकावट पर रुकावट पड़ती रही, और फिर मेरा ख्याल है गैर मुल्की हाथ भी इसमें आ गया। अहले सियासत जो थे वो पुजिद हो गए। 3 सूबाई असम्बलियां उन्होंने इसके खिलाफ करारदादें मंजूर की, तो इसलिए वो कालाबाग डैम ना बन सका, और दियामीर भाषा डैम जो है उस पर भी आगाज ना हो सका काम का। तो अब कई साल से काम हो रहा था, ज़मीनें ली जा चुकी हैं, अब जो काम उस पे अमली तौर पर शुरू हो जाएगा, तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये पाया तकमील तक पहुंचेगा। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं जी फरमाएं कि पानी की बिजली एक ज़माने में हमारे पास इतनी वाफर मिकदार में थी कि फील्ड मार्शल अयूब खां के दौर में ट्रेनें जो हैं वो बिजली से चलाने का मंसूबा बनाया गया। पता नहीं लाहौर से खानेवाल तक, आज तो बिजली की कमी है शदीद, लाहौर से हाल देख लें। जी खानेवाल तक वो तार भी बिछा दी गई, और ये इंजन जो थे इलेक्ट्रिक आ गए, गाड़ी चलने लग पड़ी, और ये कराची तक ऐसे होना था। लेकिन फिर पन बिजली जो है वो धरी की धरी रह गई। ठीक है, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा साहब अभी दस्तयाब है, उनसे हम बात करना चाहेंगे मुख्तसर वक्त के लिए। शामी साहब मैं आपके पास आता हूँ, ज़रा उनसे हम बात कर लें पहले। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त है, बड़ा अहम दिन था आज। ये देखें, जनाब मुशर्रफ साहब ने भी इस मंसूबे का इफ्तिताह किया, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इसका इफ्तिताह हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में भी वो वहाँ पहुँचे, इफ्तिताह किया गया। आज भी आपकी क़यादत साइट पर पहुँची। ये कब तक मुकम्मल होगा, कब तक इसकी तामीर हो पाएगी दियामीर भाषा डैम की? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी जामी साहब, जब ये कॉन्सेप्ट बना तो मैं और आप पैदा ही नहीं थे, हमें दुनिया में नहीं आए थे। और ये अयूब खान साहब के डैम के बाद अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज हमने इसीलिए इसका नाम इनॉग्रेशन नहीं रखा। मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दूं कि मुझे हुए हैं 22 महीने, अल्लाह की मेहरबानी से जो 22 साल में नहीं हुआ वो हमने किया। और उसका डिफरेंस बताता हूँ, 10 हुए, 36 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो रहा था उसमें। 4.5 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था, जमीन ही नहीं थी। 18 अरब रुपए हमने वर्ल्ड बैंक को समझा के आउट ऑफ द बॉक्स के तहत मैंने डिसीजन लिया कि आप दे दें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर दें। वो पेमेंट हुई, पीएम उसका काम शुरू हो गया। मोमेंट कंट्रोवर्शियल हुआ, मोमेंट को हमने साइड बैक किया। मैं सारे प्रोजेक्ट्स में आलादिया का सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन बेंच का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो ब्लैक मेलिंग होती थी, कभी कोई कुक केस लगा देता था, कभी इंटरनेशनल फर्म लगा देती थी, तो उन्होंने उनकी सरवाई में जो भी कोई है कि वो उनकी सरवाई में करी जाती है। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस और बैकअप देना 100% कैपेसिटी इन हालात में जिधर लोग शट डाउन करें डेवलपमेंट फंड और डेवलपमेंट की चीजें अपने मुल्कों के अंदर, वहाँ हम कर रहे हैं। और प्लस ये कि अल्लाह की मेहरबानी से 80% इसका फंड मेरी वजारत जनरेट करेगी, मुआवजा जनरेट करेगा। और हम इसी 22 महीने के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी रिकग्नाइज हो गए, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग के अंदर भी। जो पाकिस्तान का रेट है क्रेडिट रेटिंग का, वही मुआवजा का वजारत का हो गया है। तो हम अपनी गारंटीज के तौर पर भी पैसे पूरी दुनिया से उठा सकते हैं। मैं एस्टैब्लिशमेंट आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि एक्सक्यूज मी पड़ोसी मुल्क वैसे आपको देख आप देख रहे हैं तकलीफ कितनी इंटरनेशनली वो चाह रहे हर फोरम के ऊपर, और इस खित्ते के अंदर मुझे एक पूरी ब्रिगेड बना के दी है उसमें। अच्छा, मैं आपसे यही अर्ज करना चाह रहा था, फंडिंग का आपने जिक्र किया क्योंकि 1400 अरब से ज़ायद की बताई जाती है इसकी कॉस्ट एस्टीमेट जो है, तो पाकिस्तान का हिस्सा कितना होगा, वापडा कैसे जनरेट करेगा, दूसरी बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं वहाँ से कैसे इसका हसूल मुमकिन होगा, वो देंगे इसके बारे में? क्योंकि जैसे शामी साहब इब्तदाई में कह रहे थे कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इंडिया को, वो इस इलाके को मुतनाज़ समझता है।
فرق بتا رہا تھا جامی صاحب. دیکھیں اسی طرح محمد کیا, پھر ہم عامر بادشاہ پہ. عامر بادشاہ کی 50 سال کانسیپٹ تھا, کئی دفعہ انوگریشن ہوئی, ایگزیکیوشن کبھی نہیں ہوئی, کانٹریکٹ ڈسبرسمنٹ کبھی نہیں ہوئی, پیمنٹس ایلوکیشنز کبھی بھی نہیں ہوئی. ہم نے گورنمنٹ سے صرف 20% لینا ہے 9 سال کے اندر. 80% فنڈ ہم نے جنریٹ کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, انٹرنیشنل بینک سے. اب وہ ہم آلریڈی ریٹڈ رینکنگ آ گئی ہماری وزارت کی اور اس کے ڈپارٹمنٹ آف کی, تو ہمیں اب کوئی پرابلم اللہ کی مہربانی سے ہے نہیں. 9 years میں وی آر آل آسکنگ گورنمنٹ ٹو پے 35 billion, which is nothing. اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے, یہ ون آف دا بگیسٹ ڈیم بننے جا رہا ہے, جس پوزیشن پہ بننے جا رہا ہے کانکریٹ کا, یہ آج سے پہلے کبھی اتنا بڑا ڈیم بنا نہیں ہے. اور اسٹوریج کیپیسٹی اور بجلی کا آپ کو پتہ ہے سیکنڈ اس کا فیز بھی ہے. اور جو فرق ہے وہ یہ کہ ہم نے فیصل صاحب جو اس کی لینڈ ایکوائرڈ کرنے کا پروسیس تھا اس میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ 1-2 قبائل ایسے ہیں جن کے درمیان رفٹ وہاں رہتی ہے, اور کوئی تھریٹ الرٹ بھی, سیکیورٹی الرٹس بھی ہوتے ہیں. پاک فوج سے بھی انتظامیہ نے رابطہ کیا کہ وہ اپنی نفری وہاں تعینات کریں. تو اس سلسلے میں کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل جی, پاک فوج سے ہم نے بریگیڈ کمانڈ پوری وہاں لے لی ہے. ایف سی, اسکاؤٹس, وابداری سیکورٹی, ہم اپنی پوری فورس بنا رہے, جس کے اندر ہم نے 450 لائسنس گورنمنٹ آف پاکستان سے لے لی آٹومیٹک ویپنس کے. تو یہ ایک منفرد منسٹری ہوگی جس کی اپنی فورس بھی اتنی بڑی ہوگی, اور آرمی کی چیک پوسٹ بن گئی ہیں وہاں ساری, اور آرمی کا بریگیڈیئر اور کمانڈر جو ہے وہ اس کو مانیٹر کریں گے. تو وہاں وہ حصہ ہمارا بالکل اللہ کی مہربانی سے اسموتھ ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو زمین کا مسئلہ, زمین کا کوئی پرابلم نہیں. 5% حصہ ہے جس کے اوپر گیم کی جگہ پہ ہم نے پیمنٹ وہ کہہ رہے ہیں ہماری بڑھا دی ہے, تو ہم آلریڈی اس کے اوپر مطمئن کرا چکے, آج ہی کرا چکے. تو 2 قبیلوں کا مسئلہ ہے آپس میں, ہمارا نہیں ہے. 5% ٹھیک ہو گیا. اچھا, سپریم کورٹ کا ایک فنڈ بھی تھا, بڑے زور و شور سے اس کی کیمپین بھی کی گئی, دیا میر بھاشا ڈیم فنڈ. جب بھی بینک سے پیسے نکلوانے جاتے تھے تو وہ سامنے ATM پہ پیغام آیا کرتا تھا. وہ فنڈ کتنا اکٹھا ہوا اور کب تک آپ کے پاس آئے گا کہ آپ استعمال کریں جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا؟ سر دیکھیں, جو مجھے لاسٹ فگر یاد ہے تقریباً 11 ارب روپے تھے, اور وہ 11 ارب روپے سپریم کورٹ کی ہی پاس ہیں. اور انہوں نے ہمیں کہا جب ہمیں ضرورت, جب آپ کو ضرورت ہو ہم سے لے سکتے ہیں. تو ابھی کیونکہ ہمیں گورنمنٹ سے فنڈ مل گیا, جس وقت ہمیں ضرورت پڑے گی. فیصل جاتے جاتے یہ بتا دیں, اس بڑے منصوبے کے علاوہ دیگر کون سے اہم ایسے منصوبے ہیں جن سے فائدہ ہو سکتا ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے یا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں سر, ویسے تو 97 پروجیکٹس 2.7 ٹریلین کے میرے پاس پروجیکٹ ان لائن ہے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ جو فوکسڈ ہے اس میں تعمیر ہے, مومن ہے, تاسو ہے, نولنگ ہے اور سندھ بیراج ہے. ہم سندھ کے لیے بھی اسٹڈیز کے 3500 روپے ہم نے ایلوکیٹ کروا لیے. اس میں اسٹڈیز شروع ہو گئی, 3 مہینے ہو گئے, 5 مہینے میں اور اسٹڈیز میں لگیں گے. اگر وہ اسٹڈی جو ہے سندھ کا پانی, کراچی کا پانی کا مسئلہ بھی اللہ کے حکم سے طے ہو جائے گا. دیکھیے مین چیز ہے جو نیت دیکھنے والی ہے پرائم منسٹر کی, یہ ہے کہ دیکھیں ہر آدمی وہ چیز کرنا چاہتا ہے جو 2-2.5 سال 3 سال میں کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے پیچھے ووٹ لے لے. ہمارے یہ منصوبے جس میں اربوں روپے دیے جا رہے ہیں ان کی ٹائم لائن ہے 9 سے 10 سال, 6 سال, 7 سال. تو یہ مخلصی دکھا رہی ہے ملک کہ وہ فیتا نہ کٹ رہا, فیتے 5 دفعہ کٹ چکے ہیں. وہ ایگزیکیوشن کروا کے, چاہے انوگریشن اس ٹائم پہ اس وقت کوئی بھی کرے گورنمنٹ, ہماری ہو کسی اور کی ہو, لیکن پاکستانی قوم کا فائدہ ہو جائے. اور یہ میں نے پرائم منسٹر کیٹیگورک بھی جا کے پوچھا تھا کہ سر میں 3 سال والے پروجیکٹ کو فوکس کروں, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ الیکشن کیمپین میں کام آتی تھی. انہوں نے کہا نہیں کرتے, گو لانگ ٹرم, تھنک اباؤٹ چائنا, فوکس لائک چائنا. کہ چائنا نے اتنے کئی درجن ڈیم اس طرح بنائے, 10-10, 15-15 سال کی پلاننگ تھی, اور ملک جو کھڑے ہوتے ہیں ویسے وہ 20 سال کی پلاننگ پہ کھڑے ہوتے ہیں. آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے جاتے ہیں, تو تم اس پر فوکس کرو. تو اللہ کی مہربانی ہے, بس اسے ایک دفعہ ڈائریکشن مل گئی تھی. بہت کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی, بہت جگہ رکے بھی, اپنے پرائز بھی چھوڑے, لیکن اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے ٹھیک ہے ڈیم سے امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے سپریم کورٹ ہے. بہت بہت شکریہ جناب فیصل واڈا صاحب آپ کے وقت کا. شامی صاحب یہ گفتگو آپ نے ان کی سنی, اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آل کلیئر فنڈنگ ہم خود جنریٹ کریں گے, باقی جو بڑے ادارے ہیں وہاں سے بھی ہمیں اب گرین سگنل ہے, فنڈنگ مل سکتی ہے. چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ ہم دیکھیں کہ چائنا تو چاہ بہار میں بھی انڈیا کو پڑ گیا نا, وہاں پہ مودی جی کو بائے بائے کر دیا گیا. دیکھیے, ایک تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 25 سال کا ترقیاتی منصوبہ بنائیں, صحیح, جس پر ہماری فوجی اور سیاسی قیادت, سیاسی جماعتیں اور دوسرے ادارے یکسو ہو جائیں. یعنی 25 سال میں ہم اپنے اہداف طے کریں. ہم نے تعلیم میں کیا کرنا ہے,
सेहत में क्या करना है, सनत में क्या करना है, डैम कैसे बनाने हैं, सड़कें कितनी बनानी हैं, शहर कितने बसाने हैं। 25 साल को टारगेट कर लें और फिर उसके बाद किसी में जुर्रत ना हो कि उस मंसूबों को ख़त्म कर सके या उस रास्ते को काट सके। इसके बगैर फिर हम अपना तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ नहीं सकेंगे। और ये बात बड़ी अच्छी है, ये अब देखिए 8-9 साल ये मंसूबे को लगने हैं जी। गोया ये इलेक्शन का मंसूबा नहीं है। हाँ। तो इस पर तारीफ की जानी चाहिए, इमरान खान साहब की भी, उनके रफ़का की भी, और अब यकसू होकर काम और काम। बिल्कुल ठीक, मैं जिक्र कर रहा बाकी जहां तक ताल्लुक है, मैंने वो चाबहार का जिक्र भी छेड़ दिया। चाबहार का ताल्लुक है, देखिए बात सुनिए, इंडिया और ईरान के दरमियान जो मामला हो रहा था कि चाबहार से सड़क निकलेगी और फिर उसके बाद चाबहार की तामीर होगी, इंडिया डर गया कि वहाँ अमेरिकन सैंक्शंस लग जाएंगी उस पर, इसलिए उसको पेश कदमी की जरूरत नहीं हो सकी। अब ईरान ने वो उसको ख़त्म करके चाइना से मामला किया है। चाइना से 25 साल में 400 अरब डॉलर के मंसूबे जो हैं वो तय पाए हैं। अब उनमें ताउन बड़ा हमागीर होगा और युआन में ट्रेडिंग होगी। देखिए डॉलर में नहीं होगी। ईरान जो है वो तेल देगा चाइना को, और चाइना की बहुत बड़ी ज़रूरत है तेल, और चीन जो है वो उसको सपोर्ट करेगा इकोनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली, और इस सारा डैम भी बनाएगा, और उसके बाद उसमें ये जो पोर्ट भी बनेगी और सड़कें भी बनेंगी। तो ये चीन के और ईरान के दरमियान ये मामला जो है, इससे पाकिस्तान जो है उसको भी फ़ायदा होगा, इस खित्ते में इस्तेहकाम आएगा, इंडिया आइसोलेट होगा, और इस लिहाज से ये एक अच्छी खबर है। हम थोड़ा इत्मीनान का सांस इस पर ले सकते हैं। इंडिया के प्रेशर में कमी आएगी। चले एक ब्रेक का वक्त शामी साहब आन पहुंचा। दो बड़े अहम मौज़ूआत आज हमने रखे हैं। एक तो कोरोना के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन की तैयारी है, उस सिलसिले में दुनिया भर से बहुत अच्छी पेशरफ्त की इत्तलात मिल रही हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनकी ह्यूमन ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं और एंटीबॉडीज़ उन्होंने जनरेट की हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो कि कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि चाइना के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, जल्द वैक्सीन पाकिस्तान में होगी। इस मौजू पर बात करेंगे। और फिर इसके अलावा जो काजी फायज़ा केस में नज़रसानी की अपील दायर की गई है, उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब हमें मुमताज़ कानूनदान जनाब हामिद खान साहब ने ज्वाइन किया है। मामला उनके खिदमत में रखना है जो जस्टिस काजी फायज़ा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस का मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार ने नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की। और दूसरा वो इशू है मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन का, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। शामी साहब, हामिद खान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ आप गुफ्तगू आगाज़ करें। खान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शामी साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, आपकी दुआ है जी। आपने नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर दी है काजी फायज़ ईसा केस के हवाले से, तो बुनियादी प्रेयर आपकी क्या है या बुनियादी एतराज़ क्या है उस जजमेंट पर? देखिए, उसमें जजमेंट पर तो हमें जो मेन जजमेंट है उसका पैरा 1 है, एतराज़ नहीं हम पूरी तरह कबूल करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस रेफरेंस को क्वेश कर रहे हैं और उसके तहत जो कार्रवाई है बशमूल शो कॉज नोटिस उसको हम अबेट कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल हमें मंजूर है और हम बहुत इस मामले में पूरी तरह से तसल्ली में हैं और खुश हैं कि वो हो गया जी। उसके बाद जो मजीद जो इन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी हैं उनके बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पैरा 3 से लेके पैरा 11 में मौजूद है। और वो ये है कि उसमें उन्होंने डेट लाइन्स दे दी, इतने दिन में नोटिस होगा, इतने दिन में फिर ये फैसला होगा, इतने दिन में रिपोर्ट जाएगी, इतने दिन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, फिर वो इस पर फैसला करेंगे। हमारे ख्याल से कि ये जो सारी बातें हैं ये गैर ज़रूरी है और कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इस हद तक तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि अगर वो
کوئی ان کی بیگم کے خلاف انکم ٹیکس لا کے مطابق کوئی کارروائی کرے تو وہ قانون کے مطابق ہے. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. اس چیز سے ہم پوری طرح سے اگری کرتے ہیں. اور 3 ججز نے جو ججمنٹ دی ہے جو اس کے پیرا 14، 12 اور 13 میں جو انہوں نے کہا ہے، ہم اس سے پوری طرح متفق ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ بے شک قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں، جس کا بنتا ہے قانون کے مطابق معاملہ اس کے خلاف کریں. تو اس سے تو کوئی روکتا نہ. ہم کبھی احتساب کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جامع پیرا ہے جو 3 ڈسینٹنگ ججز نے اس کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ اس حد تک دیا ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹ لائنز دینے کی یا ڈیڈ لائنز دینے کی یا کہیں پر رپورٹ کرنے کی، یہ غیر ضروری ہے. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے ان پیراز میں 3 ججز نے، ہمارے خیال میں وہ کافی ہے قانون کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، آئین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے جو ڈائریکشنز دی ہیں 3 سے 11 میں، یہ ہمارے خیال میں قانونی طور پر غیر ضروری اور فروئی ہیں اور فالتو ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی جو بیگم ہے اور جو بچے ہیں، ان کا معاملہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں یا چیف جسٹس کے سامنے رکھا جائے، یہ نہیں عجیب سی بات نہیں لگتی کہ کوئی ایسا شخص جو جج نہیں ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اس کا معاملہ آئے؟ یہی ہم نے کہا ہے اس میں کہ یہ جو ڈائریکشن ہے اور یہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل اس کے سامنے رپورٹ رکھی جائے، وہ تو معاملہ ان کی بیگم ان کے بچوں کا ہے. وہ ان کے خلاف تو ویسے ہی کوئی آپ ڈسپلنری ایکشن نہیں لے سکتے. وہ تو ایک اپنی ذاتی حیثیت میں ہے. وہ جو ٹیکس اتھارٹیز کریں جو بھی قانون اور جو ان کو قانون جو بھی مراد دیتا ہے یا جو ان کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے یا کوئی لمیٹیشن کا معاملہ آ سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو لہذا دوسری بات یہ ہے کہ جب کویش ہو گیا یہ ریفرنس، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل، ہم نے یہی کہا اپنے میں، وہ جو ہے وہ فنکشنس آفیشل ہم کہتے ہیں، مطلب وہ کسی طور بھی اب نہیں رہی ہے قانونی حیثیت اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے. کوئی کب تک اس کی سماعت ہوگی اور کتنی دیر میں سماعت کو مکمل ہونا ہوگا؟ یعنی کوئی قانون اس میں کوئی پابندی عائد کرتا ہے؟ قانون تو صرف ٹائم کی پابندی عائد کرتا ہے کہ اتنے عرصے میں آپ نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں. وہ 30 دن ہوتے ہیں فیصلے سے، لیکن آگے اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں کہ کتنے دنوں میں سنا جائے اور کتنے دن میں اس کا فیصلہ ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلدی لگانا چاہیے، کیونکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پیرا 3 سے 11 میں جو ڈائریکشنز ہیں ان کو معطل کیا جائے اور قانون کو اپنے طریقے پہ چلنے دیا جائے. جس طرح قانون انکم ٹیکس لا کے مطابق چلتا ہے اس میں نوٹس دے، جواب لے، اس کے بعد وہ کرنے دیں، اس سے ہمیں کوئی نہیں. لیکن آپ ان کو سپرپوز نہ کریں اپنی ڈائریکشنز کہ جی ہاں اتنے دن میں ہو، اور اس کا کوئی تعلق جو سپریم جوڈیشل کونسل سے یا اس کے چیئرمین سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب آپ کے. شامی صاحب، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی توہین اور جسٹس قاضی فائز کو قتل کی دھمکیوں کا کیس ہے، جس میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مرزا آغا افتخار الدین صاحب کی. ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور آج جب یہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی تو بڑے اہم ریمارکس سے 3 رکنی بینچ کے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان کے، کیونکہ مرزا افتخار الدین صاحب نے کہا جی دیکھیں میں شرمندہ ہوں اپنے اس بیان پر، اور بطور مسلمان میں معافی چاہتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں. لیکن سپریم کورٹ کا آگے سے یہ کہنا تھا کہ یہ اس طرح تو سارا پاکستان کا نظام فیل ہو جائے گا، یہ معافی والا کیس ہے ہی نہیں. دیکھیے جامی صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو افتخار مرزا صاحب ہیں یہ قادیانی تھے. اچھا. اس کے بعد انہوں نے توبہ کر کے پھر یہ شیعہ
اسلام قبول کیا، یعنی فقہ جعفریہ سے تعلق جوڑا اور مسلمان ہوئے، تائب ہوئے. اب اس کے بعد ان کی ایک بڑی نیٹ ورکنگ ہے اور بڑے ان کے دور دور تک ڈانڈے ملتے ہیں. اب ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے تو ساری چیزیں منظر عام پر آئیں گی. لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں پاکستانی معاشرے میں، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں نا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ کہا، سر آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے آج یہ کہا کہ آپ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو کوئی جاہل آدمی بھی استعمال نہیں کر سکتا. یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہیں جو کئی رپورٹرز نے ریمارکس کوٹ کیے ہیں. آج دیکھیے عدالت جو ہے اس کو سکینڈلائز کرنا، عدالت کے ججوں پر تنقید کرنا، آپ فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس پر ایک رائے زنی کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ، ایک تمیز کے ساتھ سے کہتے ہیں، لیکن ججوں کے بارے میں شخصی حملے نہیں کر سکتے. ایسا کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے. ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کسی شخص کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہی بات کہی نا چیف جسٹس جناب گلزار احمد صاحب نے کہ یہ معافی والا کیس نہیں ہے. بہرحال ایک بریک آن پہنچی ہے. بریک کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کورونا ویکسین کے حوالے سے جو دنیا بھر میں اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان اور چین کے درمیان کوارڈینیشن کہاں تک پہنچی ہے، کب تک ویکسین آئے گی، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سربراہ کرونا ٹاسک فورس جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے، ان سے ہم بات کریں گے. شامی صاحب، جو امریکی کمپنی ماڈرنا ہے اس کی جو کرونا ویکسین ہے اس نے مطلوبہ مدافعتی رد عمل فراہم کرنے میں خاصی کامیابی حاصل کی ہے. اس کے علاوہ روسی جو سائنسدان ہیں وہ پر امید ہیں کہ وہ وسط اگست تک کرونا کی جو ویکسین ہے وہ عوامی استعمال کے لیے لانچ کر دیں گے. ان کے جو ٹرائلز ہیں ان سے بھی بڑی اچھی اطلاعات ملی ہیں. لندن میں امپیریل کالج اور آکسفورڈ کے سائنسدانوں نے بھی جو ویکسین پر کام کیا، وہاں بھی اس کے جو پہلے 2 یا 3 سٹیجز ہیں اس سے حوصلہ افزا رپورٹیں ملی ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے چند ماہ میں ویکسین بالآخر عوامی استعمال کے لیے دستیاب ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب کو آج اس لیے لیا ہے کہ کل انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ چائنا کے ساتھ ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور بہت جلد ویکسین جو چائنا میں تیار ہو رہی ہے وہ پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جی شام صاحب پہلے آپ جی فرمائیے. 1 منٹ. آج ایک انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے جی کہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا جی کورونا وائرس کی نظر ہو گئے. ہاں جی، وہ بڑے ماہر ناز سرجن تھے لیکن سرجری ختم کر کے وارڈ میں ڈیوٹی دے رہے تھے کہ ان پہ شدید وائرس کا حملہ ہوا اور جہاں پر نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور بڑے ایک جوان مردی سے انہوں نے مریضوں کا علاج کیا اور ایک سینہ سپر رہے. تو میرا خیال ان کا تذکرہ بھی ضروری تھا. اب ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ چین میں جو ویکسین تیار ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا خبر ہے اور پاکستان میں وہ کیسے پہنچے گی. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا یہ کب تک پہنچے گی یہ ویکسین، اور کیا چائنا میں مکمل اس کے 3 فیز ٹرائل ہو چکے ہیں جو پاکستان میں اب آپ لے کے آ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کے چائنا میں فیز 1 اور فیز 2 سیٹسفیکٹریلی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور فیز 3 کلینکل ٹرائل جو آخری فیز ہوتی ہے وہ شروع ہوئے ہیں. اور یہ سب سے بڑی کمپنی ہے چائنا کی جو کہ ویکسین ڈیولپمنٹ کے ایریا کے اندر، اور انہوں نے جو کراچی یونیورسٹی کا ہمارا ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، جہاں پہ 120 بیڈ کا ایک بڑا ریسرچ ہاسپٹل بھی ہے، تو انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ آپ اس کے ہمارے ساتھ مل کر پاکستان میں کلینکل ٹرائلز کریں. تو چائنا میں بھی ہوں گے کلینکل ٹرائلز فیز 3 کے، اور پاکستان میں پہلے فیز 1 کے ہوں گے اور اس کے بعد پھر فیز 3 کے ہوں گے. تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے یہ، اور یہ انشاءاللہ ہمیں اپلیکیشن. ابھی آپ اس کے ٹرائل کی بات کر رہے ہیں، ابھی صرف یہ ٹرائل کے طور پر پاکستانی مریضوں پر استعمال کی جائے گی؟ دنیا میں ابھی تک صرف ٹرائل ہی ہو رہے ہیں. کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جنہوں نے ٹرائل کمپلیٹ کر کے اور ماس پروڈکشن شروع کر دی ہو بڑے پیمانے کے اوپر. تو ابھی فی الحال جتنی کمپنیاں ہیں
جی یہ کتنی ڈیوریشن ہوگی اس مرحلے کی؟ تقریباً 3 مہینے لگیں گے. کتنا عرصہ لگے گا؟ جی 3 مہینے کے قریب کلینکل ٹرائلز لگیں گے. اس سے پہلے ڈریپ کا اپروول ہے پاکستان میں شروع کرنے کے لیے. ڈریپ کو اپلیکیشن دی جا چکی ہے پچھلے ہفتے. امید ہے کہ اگلے ہفتے تک ڈریپ سے اپروول مل جائے تو فوراً شروع ہو جائے گا. لیکن شروع کب ہوتا ہے یہ ڈریپ کے اپروول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد تقریباً 3 مہینے لگیں گے کلینکل ٹرائلز کو ہونے میں پاکستان میں. اور چائنا میں بھی پھر فیز 3 کلینکل ٹرائلز مکمل ہوں گے. اس کے بعد پھر فیز 1 جب ہم مکمل کر لیں گے تو فیز 3 یہاں پہ کیا جائے گا. تو یہ اگلے 4 سے 6 مہینے کا جو فیز ہے یہ کلینکل ٹرائلز کا ہوگا چائنا میں بھی اور یہاں بھی. اور اس کے بعد پھر ماس پروڈکشن اس کی شروع ہوگی جس سے یہ اویلیبلٹی ہوگی. کیونکہ پاکستان کولیبریٹ کر رہا ہوگا چائنا کی اس کمپنی کے ساتھ تو اس لیے ہمیں پریفرنشل طور پر یہ ویکسین دی جائے گی اور اس کی پرائسز بھی پریفرنشل طور پہ مناسب رکھی جائیں گی ان پرائسز سے جو عام طور پہ بین الاقوامی دی جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اگلے برس وسط تک یعنی mid of 2021 تک probably یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اویلیبل ہوگی after completing all the trials. اندازہ ہے ہمارا کہ جنوری فروری تک اگلے سال کے شروع میں یہ اویلیبل ہو جانی چاہیے. اور جتنی ویکسینز کام ہو رہی ہیں جو جلدی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں خطرہ بھی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگست یا ستمبر تک لے کے آ رہے ہیں اس میں خطرہ ہے کیونکہ یہ ویکسین جو ہے جب تک پوری طرح سیفٹی سٹڈیز نہ ہو جائیں تو الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے. جس کو آپ ویکسین دے رہے ہیں اس کو خود کرونا وائرس کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ جو پریکاشنز ہیں جو احتیاط ہے اس کو کسی طریقے سے شارٹ کٹ نہیں کیا جائے, اس کو پورا کیا جائے. نارملی 2 سے 3 سال لگتے ہیں یہ کلینکل ٹرائلز میں. ویسے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے اس پیریڈ کو کنڈینس کر کے 6 مہینے کیا جا رہا ہے. اور اس کو اور اگر چھوٹا کر دیا جاتا ہے تو پھر خطرناک صورت پیدا ہو جاتی ہے جو میں بالکل ایڈوائزبل نہیں ہے سائنسی طور پہ بھی کہ اس طرح کے شارٹ کٹس لیے جائیں. تو اندازہ یہی ہے کہ جو بھی ویکسینز آئیں جی یہ پاکستان میں تیار بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں. امکان ہے جی بالکل ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جب ماس پروڈکشن میں آئیں تو پاکستان کی کسی کمپنی کے ساتھ مل کر یہ تاکہ ٹیکنالوجی یہاں بھی ٹرانسفر ہو. اور ہمارے ہاں کیونکہ ویکسین ہیومن ویکسینز کوئی بنتی نہیں ہیں, بہت پیچھے ہیں سب. ہم پولٹری ویکسین وغیرہ تھوڑی بہت بناتے ہیں, باقی ساری ویکسینز ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی یہاں ہو اور صرف ویکسین اویلیبل نہ ہو بلکہ اس کے جو مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی ہے وہ بھی آئے. اس میں خاص فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں جس میں خاصی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. ویکسین ہر جگہ تیار نہیں ہو سکتی, اس کے لیے جی ایم پی فیسلٹیز, خاص ایریاز اور خاص طریقہ کار ہوتے ہیں جن کنڈیشنز کے اندر یہ تیار کی جاتی ہے. تو اس میں کسی لوکل کمپنی کو انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ انویسٹمنٹ کرے تو پھر یہ چائنیز کمپنی کو پرسویٹ کیا جا سکتا ہے کہ مینوفیکچرنگ صرف چائنا میں نہ کرے بلکہ پاکستان میں بھی مینوفیکچرنگ کریں. دراصل الگ الگ کمپنیاں جیسے کہا بہت ساری کمپنیاں تیار کر رہی ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے تیار ہو رہی ہیں. یہ کوئی اس پورے وائرس کو کمزور کر کے تیار کر رہا ہے, کوئی وائرس کو ختم کر کے یعنی کہ اس کو مردہ کر کے تیار کر رہا ہے, کوئی جو ہے اس کی پروٹین نکال کے اس کے اوپر سے اس سے تیار کر رہا ہے. تو کون سی ویکسینز کامیاب ہوتی ہیں کون سی نہیں ہوتی یہ کلینکل ٹرائلز کے بعد پتہ چلے گا. جب تینوں تو ضروری نہیں ہے کہ جتنی کمپنیاں تیار کر رہی ہیں وہ سب کامیاب ہو جائیں. آکسفورڈ جو تیار کر رہا تھا کلینکل ٹرائلز میں جو شروع میں ویکسین وہ فیل ہو گئی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے اب دوسرا طریقہ شروع کیا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا. تو یہ جو ہے کلینکل ٹرائل جب ہو جائیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن واحد راستہ اس کا کورونا کے خلاف لڑنے کا ویکسین ہے اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو ادویات ہیں وہ نئی ادویات بنانے میں تو 10 سے 15 سال لگتے ہیں اور اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. تو وہ راستہ تو ابھی فی الحال بند ہے آپ کے لیے. ابھی صرف راستہ یہی ہے کہ ویکسین ایسی آ جائیں جو پھر لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں کرونا وائرس کے خلاف اور زندگی معمول پہ آ سکے. ڈاکٹر صاحب ابھی تک جو نمبرز آ رہے ہیں کرونا پیشنٹس کے اسپیشلی رواں مہینے کے دوران وہ تو کم ہوئے ہیں, یعنی یہ 5,500 سے 6,000 تک ایوریج چلی گئی تھی, 4,500-5,000 کی اوسط تک, اور یہ کم ہوتی ہوتی اب 2-2.5 ہزار اس سے بھی کم بلکہ چلی گئی. لیکن آگے عید الاضحیٰ اور پھر محرم الحرام ہے. شامی صاحب ان دونوں معاملات پر کل بھی اور پرسوں بھی بات کر چکے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یا آپ کو تھریٹس کیا ہیں, کیا کیلکولیشنز ہیں, کس حد تک خدشہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں؟ جی یہ بہت خطرہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہے 13 جون کو 6,900 کے لگ بھگ کیسز آئے تھے پچھلے مہینے, وہ پیک تھی.
اس کے بعد اب جو ہے اس سے آدھے کے قریب رہ گئے ہیں, کوئی 2500-3000 کے قریب کیسز آ رہے ہیں. اموات کی شرح بھی جو ہے وہ 150 سے زیادہ پہنچ گئی تھی, اب وہ 50 اور 100 کے درمیان اموات ہیں. تو اموات کی شرح میں بھی کمی ہوئی ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کا جو لاک ڈاؤن کا جو پروسیجر تھا سمارٹ لاک ڈاؤن کا, وہ نہایت کامیاب رہا ہے اور اسی پہ پرسسٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کری عید پر تو پھر یہ دوبارہ تیزی سے بڑھ سکتا ہے, دوبارہ سپائک آ سکتی ہے. پچھلی عید پہ بھی بے احتیاطی ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے 2 ہفتے کے اندر پھر بہت تیزی سے بڑھا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت کے سب لوگ گھر پہ رہیں, احتیاط کریں, قریب نہ جائیں دوسرے لوگوں کے. نوٹ اگر ہینڈل کرتے ہیں تو نوٹوں کو ہینڈل کرنے کے بعد ہاتھ جو ہے صاف کریں, جوتے جو ہے مکان سے باہر رکھیں, آئیں باہر جائیں تو ماسک پہننا لازمی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ لازمی ہے. اس طرح کی پریکاشنز جو ہیں اور خاص طور پہ جو بزرگ افراد ہیں ان سے دور رہیں. بچے جو ہیں بزرگوں سے باہر سے آتے ہیں اور اگر اسکول کھل جاتے ہیں ستمبر میں اور پھر گھر آتے ہیں تو بزرگوں سے نہ ملیں, دور رہیں, کیونکہ اس سے بہت زیادہ, کیونکہ سب سے زیادہ جو سسیپٹیبل ہیں وہ بڑے عمر کے لوگ ہیں, جن میں زیادہ تر اموات بھی بڑی عمر کے لوگوں کی ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ یہ سمجھتے کہ یہ جو تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ یہ بہت پہلے ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی, بہتر ہوتا کہ عید کے بعد کی صورتحال ہم دیکھ لیتے, اس کیسز کی تعداد کو دیکھ لیتے, اس حساب سے پھر فیصلہ کرتے؟ جی, یہ پکی ڈیٹ اناؤنس نہیں کری ہے انہوں نے. یہ کہا ہے کہ 15 ستمبر کو کھولنے کا ارادہ ہے, لیکن یہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں اس پوری سچویشن کو ریویو کریں گے اور پھر طے کریں گے کہ اس کو 15 ستمبر کو کھولنا ہے یا 1-2 مہینے آگے کرنا ہے. اور یہ میرے خیال سے مناسب ڈیسیجن ہے کہ یہ ابھی ٹیمپریری انہوں نے ایک اندازہ صرف لگایا ہے کہ 15 ستمبر تک کھول دیں گے, لیکن ڈیسیجن جو ہے وہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا. اور میرے خیال سے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور اگر ذرا بھی خطرہ ہے تو 1-2 مہینہ اسکول کھولنے میں اگر آگے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. شامی صاحب, اب اصل مسئلہ تو یہی ہے نا کہ نمبر تو کم آ رہے ہیں, لیکن آگے عید ہے, پھر محرم ہے, خدشہ تو ہے, کیونکہ پچھلی عید پر بھی ہم دیکھ چکے نتائج کیا نکلے ہیں. لیکن اب لوگوں کو آگہی کچھ زیادہ ہو گئی ہے, حکومت بھی زیادہ ایکٹیولی اور افیکٹیولی کام کر رہی ہے, اس لیے بہتری کی توقع رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, وقت پروگرام کا آج ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن جاتے جاتے ایک اچھی خبر یہ بھی تھی کہ سول ایویشن نے کچھ پائلٹس جو قطر اور عمان میں کام کر رہے تھے ان کے لائسنس کلیئر کر دیے اور بتایا کہ وہ بالکل فٹ ہیں ٹو فلائی. شامی صاحب, اور وہ میڈیا کے کھاتے میں ڈال دیا ہے, جو سرور صاحب نے بونگیاں ماری تھیں, کہا کہ میڈیا جو ہے اس میں کوریج درست نہیں ہوئی. اب اندازہ لگا لیجئے, تو کوئی کان تو ان کے بھی پکڑانے چاہیے نا, ان سے کم از کم محکمہ ہی واپس وزیر اعظم. نہیں سر, چلے, وہ ہوا بازی والے ہیں یا قلعہ بازی والے ہیں, جو بھی ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. چلے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.